was forced upon us. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Hey, this is Zomi and Chef Olivia. We're at the Jirabala kitchen. اب اسرائیلی چاہتے ہیں، ویسے بھی وہ تو کلیم کرتے ہیں کہ جی فلسطینی تو کوئی قوم ہے ہی نہیں، یہ سارا لینڈ ہی ہمارا، وہ تو چاہتے ہیں یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، ختم جائیں، مر جائیں، مٹ جائیں۔ بڑا کلیئرلی جو اسرائیلی اسٹریٹجی فالو کر رہے ہیں وہ پیونیٹیو اسٹریٹجی۔ ایک طرف اسرائیل نے یہ الزام لگایا کہ ترکی اسمگل کر رہا ہے ویپنز تاکہ ترکی کو بیک فٹ پہ کیا جائے۔ دیکھیے سرویلنس ایکوپمنٹ جتنا بھی اچھا ہو، اس میں کچھ نہ کچھ انسرٹنٹی تو رہتی ہے وار اور کانفلکٹ میں، لیکن یہ جو ایشو ہے یہ اتنا ریلیونٹ غزہ والے کانفلکٹ کے لیے نہیں ہے۔ بڑا کلیئرلی جو اسرائیلی اسٹریٹجی فالو کر رہے ہیں وہ پیونیٹیو اسٹریٹجی ہے، وہ صرف پنش کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا کوئی جنگ نہیں ہے، یہ سمپل ایک قتل عام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو چل رہا ہے۔ دے وانٹ ٹو پنش دا پیلسٹینینز، فلسطینیوں کو سزا دینا چاہتے ہیں بس۔ اور جہاں تک ایڈ ورکرز اور ان پر اٹیکس کا تعلق ہے، وہ ایگزیکٹلی صرف وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے اس کے ساتھ بھی ہم وہی سلوک کریں گے جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، چاہے وہ ہیومینیٹیرین کاز کے لیے آیا ہو، لیکن اس کو بھی وہ ایز این اینیمی ٹریٹ کریں گے تاکہ ڈیٹرنس کریٹ کریں، ڈیٹر کر سکیں کہ جب فلسطینیوں کو آئندہ وہ ماریں یا جو ان کا جینوسائیڈ کریں تو کوئی بھی ان کی داد رسی کے لیے بڑھے نہیں کہ اسرائیل کو مکمل طور پر یو ایس اور ویسٹرن ورلڈ کی سپورٹ بھی حاصل ہے، وہ جو مرضی کرتے رہیں، امپیونٹی بھی شو کرا رہے ہیں، اپنی ول بھی شو کرا رہے ہیں کہ ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ جو ایک انریسٹرکٹڈ قسم کا وارفیئر اور بامبنگ کیمپین ہے، اس کے پیچھے یہ سائیکالوجی ہے۔ تو سرویلنس ایکوپمنٹ تو آپ دنیا کا بیسٹ ترین بھی لے آئیں، لیکن اگر اس کے پیچھے ول ہی یہ ہو کہ آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، سافٹ ٹارگٹس کو بھی ہٹ کرنا ہے کیونکہ اس کے ذریعے ایک میسج دینا ہے، تو وہ پھر اس میں یہ سرویلنس ایکوپمنٹ والی بات اتنی ریلیونٹ نہیں رہتی۔ دیکھیے یہ بھی نا، اس کے لیے بھی آپ کو اسرائیلیوں کی سائیکالوجی میں جائیں تو یہ کوئی حیرت ناک بات معلوم نہیں ہوتی۔ ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کرنا، خواتین کو ٹارگٹ کرنا، بیسیکلی وٹ دے آر سیئنگ از کہ ہم سافٹ ٹارگٹس کو ہٹ کریں گے، ہم کسی لمٹ کو نہیں مانتے، ہم ہر لمٹ تک جائیں گے، یہ وہ میسج دے رہے ہیں۔ اب آپ اس بندے کے ذہن میں جائیے جو فلسطینی ہے۔ اب اسرائیلی چاہتے ہیں، ویسے بھی وہ تو کلیم کرتے ہیں کہ جی فلسطینی تو کوئی قوم ہے ہی نہیں، یہ سارا لینڈ ہی ہمارا، وہ تو چاہتے ہیں یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، ختم جائیں، مر جائیں، مٹ جائیں۔ تو اس کے لیے آپ ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اس زمین پر صرف رہو بھی نا، آپ صرف پیسفلی رہ بھی رہے ہو، تب بھی نہ آپ سیف ہو، نہ آپ کی بیوی سیف ہے، آپ کی بیوی کو کوئی یہودی سولجر ریپ کر سکتا ہے، آپ بیمار ہوں، آپ کو کوئی زخم لگے اسرائیلی بامبنگ کے نتیجے میں، آپ کے لیے ہسپتال بھی سیف نہیں ہے۔ کیونکہ جنرلی نارملی جو وارفیئر کے رولز ہیں، ہم اسلامی بات کرتے ہیں کہ اسلام میں جی سخت منع ہیں یہ چیزیں، اسلام کے علاوہ بھی جو دوسرے ایتھیکل سسٹمز ہیں دنیا میں، ایون سیکولر لبرلز، ان سب سسٹمز میں یہ چیز ہے کہ ایک پروٹیکشن دی جاتی ہے، ہاسپٹلز کو دی جاتی ہے، نان کمبیٹنٹس کو دی جاتی ہے، خواتین کو دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر اسرائیلی جو ہیں وہ اپنا ایک اون کوڈ آف کنڈکٹ لگا رہے ہیں جو کافی حد تک نازی جرمنی کے کوڈ آف کنڈکٹ سے ملتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ نازی جرمنز جو تھے ان کا بھی پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ انہوں نے مکمل طور پر کر دیا ڈی ہیومنائز۔ جو کی ٹرم ہے ادھر وہ ہے ڈی ہیومنائزیشن۔ آپ اگر ایک دشمن ہے یا ایڈورسری ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، اس کے کوئی انسانی حقوق ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ انسان ہی نہیں ہے۔ جیسے وہ ایملیک کی ٹرم یوز کی گئی جو ببلیکل ایک ریشنال لے کر آئے نیتن یاہو اور ان کے حواری، اور اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ یہ ہیومن اینیملز ہیں، وہ خود کہتے ہیں، میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ تو یہ جو ڈی ہیومنائزیشن کی لاجک ہے، یہ ہے یہی کہ جب بھی ہم نے جینوسائیڈ کرنا ہوتا ہے نا، کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو مارتے وقت برا فیل کرتا ہے، اسرائیلی سپاہی بھی برا فیل کریں گے۔ تو اس چیز کو کامبیٹ کرنے کے لیے اسرائیلی قوم کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ یہ لوگ انسان ہے ہی نہیں، جو ان کی مدد کرتے ہیں وہ بھی انسان نہیں، ان کی عورتیں بھی انسان نہیں ہیں، ان کے ہاسپٹل بھی ہاسپٹل نہیں ہیں،
یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اس کے بعد آپ نے اسرائیلی سولجر اور سوسائٹی کو اتنا کنڈیشن کر دیا کہ وہ ہر اٹراسٹی کرے گا, ریپ بھی کرے گا. اور ریپ بھی اگر آپ اس کی وہ دیکھیں تو ریپ کو ایز اے سائیکولوجیکل ویپن یوز کر رہے ہیں. مطلب ایک ریپ کی جو وار میں ہوتا ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جو وار کے سولجرز ہیں ان کو ایک لسٹ ہوتا ہے. یہ وہ والا نہیں ہے. اس لسٹ کے لیے آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کے فیملی ممبرز کو سامنے کھڑا کر کے زبردستی کرائیں. وہ صرف ایک میسج, ایک ڈی ہیومنائزیشن کی سٹیمپ لگانی ہے اور اپنے ایڈورسری کے ذہن میں یہ چیز راسخ کرنی ہے کہ ہم جو دل چاہے کریں گے, آپ یہاں مر جاؤ یا یہاں سے چلے جاؤ, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہمارا آپ کا کوئی نہ آپ کی کوئی مدد کرنے آئے گا نہ کوئی کر سکتا ہے, اور ہم تو آپ کو انسان سمجھتے نہیں. یہ جو لاجک ہے یہ ان ریپس اور ہاسپٹلز کے اٹیکس کے پیچھے ہے, اور اس لاجک کو سمجھے بغیر آپ نہ اسرائیل کے ایمز کو سمجھ سکتے ہیں نہ اس کانفلکٹ کے فیوچر کو سمجھ سکتے ہیں. اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اور یہ چیز جو ہے آئی ول سے اگین ہسٹوریکل پریسیڈنٹ کی اگر ہم بات کریں تو موسٹ ریسنٹ ہسٹوریکل پریسیڈنٹ جو ہے وہ آپ کو یہ ناٹسی جرمنز کا نظر آتا ہے. اور اگر آپ اسرائیل کی ریاست کا اندرونی میک اپ بھی دیکھیں تو بڑی ایئری ریزمبلنس ہے نازی جرمنی کی ریجمنٹڈ اور ایک کلوزٹڈ سوسائٹی کی اسرائیل کی سوسائٹی سے. کہ فورن سولجرز کا جو ہے نا یہ بہت پرانا ہے. جیوش سولجرز کو وہ لے لیتے ہیں کیونکہ اسرائیل ایک جیوش اسٹیٹ ہے. اسرائیل نے سیلف پروکلیمڈ ہے کہ جی یہ جیوش اسٹیٹ ہے, تو وہ ہر جیو کو رائٹ آف ریٹرن بھی حاصل ہے کہ کوئی بھی جیو دنیا میں جس کی جیوش اینسیسٹری ثابت ہو وہ اسرائیل میں جا کے سٹیزن شپ کلیم کر سکتا ہے. پھر ایک اور آپشن بھی ہے, اگر آپ جیوش ہیں لیکن اسرائیلی سٹیزن نہیں بننا چاہتے, پھر بھی ایک اسرائیلی آرمی کا, اسرائیلی آرم فورسز کا ایک پراپر پروگرام ہے جس کے ذریعے آپ اسرائیلی آرم فورسز میں سرو کر سکتے ہیں فار 18 to 24 months, اور بالکل اسی طرح آپ کو وہ ٹریٹ کرتے ہیں اس طرح اسرائیلی سٹیزن کرتے ہیں. وہی بینیفٹس, وہی ساری ٹریننگ, وہی ساری سروس آپ اس میں دیتے ہیں. 1948 میں جب پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی فار ایگزامپل, اس میں جو اسرائیل کا سب سے پہلا شخص جنرل کے رینک تک پہنچا تھا اس کا نام تھا مکی مارکس. اور مکی مارکس واز ناٹ اسرائیلی ایکچولی. مکی مارکس تو امریکی فوجی افسر تھا, کرنل تھا امریکی آرمی میں, اور وہ والنٹیئر کر کے آیا تھا اسرائیل کو سرو کرنے کے لیے. وہ جیوش تھا. ابھی بھی اسرائیل کی فوج میں ہمیشہ ہزاروں فورن والنٹیئرز کا ایک لیجن مینٹین ہوتا ہے. اور ابھی جب یہ حماس والا اٹیک ہوا 7 اکتوبر کا, تو اس کے بعد کافی سارے جیوز نے ورلڈ اوور والنٹیئر کیا. اور خاص طور پہ ایک چیز تو یہ نا کہ ایک بندہ والنٹیئر کر رہا ہے لیکن گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی. فرض کریں کوئی رشین سٹیزن ہے یا کسی اور ملک کا سٹیزن ہے, تو اس کی گورنمنٹ یہ نہیں چاہے گی یوزلی کہ ان کا سٹیزن کسی دوسری اسٹیٹ میں جا کے جنگ میں حصہ لے. لیکن ویسٹ اتنا زیادہ پرو اسرائیل ہے اس معاملے میں کہ ویسٹ میں الٹا انکریج کرتے ہیں اور بالکل بھی اس چیز کو ڈسکریج نہیں کرتے کہ کوئی فرینچ سٹیزن یا کوئی امریکن سٹیزن اسرائیل میں جا کے سرو کرے. سب سے زیادہ جو والنٹیئرز ہیں آلموسٹ ہاف جو ہیں وہ فرینچ والنٹیئرز ہیں, فرانسیسی یہودی, اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ امریکنز ہیں جن کی بہت بھاری تعداد اسرائیلی آرم فورسز میں ابھی بھی سرو کر رہی ہے اور ہر ٹائم پہ یہ کرتی رہتی ہے. کوئی نیا فینومینا نہیں ہے. یہ صرف اب اس وار کی وجہ سے اس لیے سامنے آیا کیونکہ ایک جو ان کی فورن والنٹیئرز کی ریکروٹمنٹ تھی وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گئی, تو اور وار پر تھوڑا وہ میڈیا کی آئی بھی آ گئی, تو یہ چیز سامنے آئی, ورنہ یہ کافی پرانا چل رہا ہے. اچھا, ترکی کی اگر بات کریں, یہ نیوز آئی تھی کہ جی ترکی کی طرف سے کوئی ایمونیشن یا آرمز بھیجا گیا. یہ نیوز درست نہیں ہے. جو ٹرکی کا ایک جو ٹریڈ کا لا ہے اس میں ایک چیپٹر ہے آرمز اور ایکسکلوسیوز والا. اس چیپٹر کے تحت اسرائیل کو کچھ ایکسپورٹ ہوئی ہے 2024 کے سٹارٹ میں, جس کی نیوز کو اس طرح بتایا گیا کہ ایک ترکی جو ہے وہ اسرائیل کو اسلحہ دے رہا ہے. ایکچولی وہ کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں دے رہے, بلکہ ترکی سے اسرائیل کو کبھی بھی بہت زیادہ اسلحہ ویسے بھی ماضی میں بھی ایکسپورٹ نہیں ہوا, لیکن ان کی ٹریڈ ابھی جاری ہے. ترکی نے ٹریڈ بند نہیں کی غزہ کے کانفلکٹ کی وجہ سے, لیکن آرمز وہ نہیں دیتے. ابھی یہ جو چیز آرمز والے چیپٹر کے اندر اسرائیل کو ایکسپورٹ کی گئی, یہ ایکچولی ہنٹنگ اور فشنگ ایکوپمنٹ تھا, کچھ ہنٹنگ رائفلز وغیرہ کے پارٹس تھے اور دیٹ سارٹ آف اسٹف. تو یہ چیز کلیئر اب ہو بھی گئی ہے. بلکہ انٹرسٹنگلی اسرائیل نے تو ترکی پر یہ الزام لگایا ابھی ریسنٹلی اسی کانفلکٹ کے دوران کہ ترکی ویپن سمگل کر رہا ہے ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کے لیے. تو ایک طرف اسرائیل نے یہ الزام لگایا کہ ترکی اسمگل کر رہا ہے ویپنز تاکہ ترکی کو بیک فٹ پہ کیا جائے ان کے ویسٹرن الائز کے سامنے. ترکی بھی ایک بیلنسنگ ایکٹ رکھنا چاہ رہا ہے, ویسٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہ رہا ہے, رشیا کے ساتھ بھی رکھنا چاہ رہا ہے, اسرائیل کے ساتھ بھی انہوں نے پوری طرح ریلیشنز بریک آف نہیں کیے.
دوسری طرف اسرائیل بھی یہی چاہ رہا ہے کہ ترکی کو انڈر پریشر ہر طرف سے کریں گے، اسے پتا کہ عرب تو بالکل اسرائیل کے ساتھ ایک سیم پیج پر ہی ہیں، لیکن ترکی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ کچھ آواز اٹھاتا ہے۔ تو ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ترکی تو جی فلسطینیوں کو ویپنز دے رہا ہے، اور یہ نیوز جو ہے وہ ویسٹرن آڈینسز کے لیے، دوسری طرف وہ مسلمان آڈینس کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ والی چیز پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ اسلحہ اسرائیل کو دے رہا ہے۔ تو یہ ایک ہائیبرڈ قسم کا وارفیئر آپ کہہ لیں، یا ایک جو ہے وہ پروپیگنڈا وارفیئر ان دونوں ممالک کے درمیان چل رہا ہے، اور دونوں ممالک اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے تحت ہی کام کر رہے ہیں۔ اور ہاں وہ میئرل الیکشن، میئرل الیکشنز کی اگر ہم بات کریں تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میئرل الیکشنز جو ہیں وہ بالکل ترکی کی ڈومیسٹک پالیٹکس کی بیس پر ڈیسائیڈ ہوئے ہیں، اور اردگان کی پارٹی کی پرفارمنس اتنی اچھی ریسنٹلی بھی نہیں جا رہی۔ اردگان کی اپنی ذاتی پول تو کافی ہے، جس وجہ سے وہ جب الیکشن لڑتے ہیں تو جیت جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ بھی اس طرح کی میجورٹی سے اس دفعہ نہیں جیتے جیسے پہلے جیتتے ہوتے تھے، لیکن جو ان کی پارٹی ہے نا وہ کچھ لتھارجک نظر آ رہی ہے، اور اس کا اتنا اچھا اس وقت ترکی میں کچھ انکمبنسی فیکٹر بھی ہے، لوگ تنگ بھی آ رہے ہیں۔ تو میئرل الیکشنز کا اس چیز سے غزہ والے کانفلکٹ سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، یہ ترکی کے ڈومیسٹک پولیٹیکل سینیریو کا نتیجہ ہے۔ کہ رفح پر اسرائیل حملہ کرنے کا پورا ارادہ رکھتا ہے، لیکن وہ کرے گا یا نہیں یہ اس چیز پر بالکل ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ کوئی امریکہ روکے گا یا کوئی عالمی برادری روکے گی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اسرائیل تو ہمیشہ سے، ہم یہ آج کی بات نہیں ہے، غزہ میں پہلے بھی 3 دفعہ کانفلکٹ ہوا ہے، پھر لبنان میں 1980s میں اسرائیل نے بہت ہارفک میسیکرز کیے تھے، 50,000 سے زائد فلسطینی اس میں مارے گئے تھے، تو اس وقت بھی کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، بس لپ سروس دیتے۔ جو مین ایشو ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل ایک بڑی کیجویلٹی اورس نیشن ہے، ان کی آبادی بڑی کم ہے ٹوٹل۔ ابھی بھی آپ دیکھیں جو اسرائیل کا آکوپائڈ لینڈ اور اسرائیل کی جو اسٹیٹ جو وہ کہتے ہیں، وہ دونوں کو ملا کر اگر دیکھیں تو اس علاقے میں 70 لاکھ یہودی ہیں، تو 70 لاکھ فلسطینی بھی رہ رہے ہیں، ہم ٹاکنگ اباؤٹ اسرائیل، ویسٹ بینک اینڈ غزہ، سب کو ملا کے۔ تو ان کو یہ کیجویلٹی ایورژن بہت ہے، اور جب یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوا تھا تب بھی میں نے یہ انالیسس کیا تھا کہ جو مین چیز اس کانفلکٹ کے اینڈ کو ڈکٹیٹ کرے گی وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی کیجویلٹی کتنی ہوتی ہے، اور یہ چیز سامنے نہیں آتی، اسرائیل اس کو چھپاتا بہت ہے۔ جیسے حماس والوں کا اگر ہم کہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 1600 سے اوپر اسرائیلی فوجی ہم مار چکے ہیں آفٹر 7 اکتوبر۔ اسرائیل کا ماننا ہے کہ نہیں جی، ٹوٹل ہماری کیجویلٹی آفٹر 7 اکتوبر 600-700 ہوئی ہے۔ اب لیکن ریئل فگر جو ہے وہ جاننا ہمارے لیے اس وقت امپاسبل بھی ہے۔ جو میرا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ 2000 سے نارتھ جب اسرائیل کا کیجویلٹی کاؤنٹ جائے گا نا، تو اس میں کیجویلٹی ایورژن اور پبلک فٹیگ اور پبلک آؤٹ کرائے اتنی ہوتی جائے گی کہ اسرائیل کو الٹیمیٹلی رکنا پڑے گا۔ جب وہ رکیں گے تو وہ بہانہ یہ بنائیں گے کہ ہاں جی ہم ہیومینیٹیرین یا امریکہ کے کہنے پر اس پر رک رہے ہیں، لیکن اس کی اصل وجہ یہ نہیں ہوگی، اصل وجہ یہ ہوگی کہ ان کی کیجویلٹی، کیونکہ لبنان میں بھی اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو اسرائیل تبھی رکا تھا جب ان کے لیے کیجویلٹی ریشو زیادہ ہو گئی تھی، اور انہیں یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ ان کے ایمز جو انائلیشن کے ایمز ہیں فلسطینیوں کے وہ پورے نہیں ہو رہے، اور کیجویلٹی ماؤنٹ کر رہی ہے، تو پھر وہ رک گئے۔ ابھی بھی یہی چیز اگر ہوئی تو اسرائیل رفح سے پہلے رک جائے گا، ورنہ اگر اسرائیلیوں کا یہ بیان درست ہے کہ ان کی ٹوٹل 600-700 کیجویلٹی ہے، پھر رفح پر وہ اٹیک کریں گے، پورا فل فلیج کریں گے۔ میرا لیکن خیال یہ ہے کہ رفح پر اٹیک کے باوجود وہ مکمل طور پر غزہ اور حماس کو لیکویڈیٹ کرنے میں ناکام رہیں گے، اور الٹیمیٹلی ان کو ایک نیا ایکویلیبریم تو وہ لے آئیں گے، لیکن مکمل طور پر ایک غزہ کو کلیئر کرنا اور مکمل طور پر حماس کو ختم کرنے کا اگر ان کا ایم ہے تو اس ایم میں وہ اس کانفلکٹ میں فیل ہی ہوں گے۔ ڈوائٹ ڈی آئزن ہاور کے بعد سے ہر امریکی پریزیڈنٹ جیوش لابی کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن یہ چیز بڑی بائی پارٹیسان ہے، مطلب ریپبلکنز بھی کرتے ہیں، ڈیموکریٹس بھی کرتے ہیں۔ اب بائیڈن سے کبھی بھی کسی بھی جو سیریس آبزرور ہے اس کو تو کبھی توقع رہی نہیں کہ وہ اسرائیل کو روکنے کی کوشش کریں گے، الیکشن اور نو الیکشن۔ اسرائیل کو امریکہ نے تاریخ میں کبھی ریسٹرکٹ نہیں کیا، ایون 1967 کی وار میں اسرائیل نے جانتے بوجھتے ہوئے امریکہ کا ایک ملٹری شپ تباہ کر دیا، امریکی سیلرز بہت سارے اس میں مارے گئے۔ امریکہ نے اس پر شیم انکوائری کرا کے، اس کا USS لبرٹی انسیڈنٹ کہتے ہیں، امریکہ نے شیم انکوائری کروا کے اس میں کہا کہ غلطی سے ہوا، حالانکہ اسرائیلی کمانڈرز کو پتا تھا کہ وہ امریکی شپ ہٹ کر رہے ہیں۔ تو جوئش لابی کی جو گرپ ہے امریکہ پر، اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن اور نو الیکشن، امریکن پالیسی ہمیشہ اسرائیل کے تابع رہے گی، the tail is wagging the dog۔
تو بائیڈن یا ٹرمپ ہو، بائیڈن ہو، اوباما ہو، کوئی بھی ہو، لبرلزم وغیرہ کے سارے نعرے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. جب اسرائیل کی باری آتی ہے اسرائیل کو پوری طرح بلینک چیک حاصل ہے. اور جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے تو بائیڈن اپنی اسرائیل نوازی کی وجہ سے کچھ نقصان میں اس لیے جائیں گے کیونکہ ریپبلکن ووٹر کو مسلمان ووٹر یا عرب ووٹر پہلے ہی کو اتنا ووٹ نہیں کرتا تھا، لیکن ڈیموکریٹس کو کرتا تھا. لیکن ابھی جو پرو اسرائیل لابی کی مکمل طور پر بائیڈن اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس وجہ سے انہیں جو تھوڑا بہت مسلمان ووٹ تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جوش لابی ہے اس کا بھی جھکاؤ ٹرمپ کی طرف جنرلی زیادہ ہوتا ہے. تو بائیڈن کے لیے یہ الیکشن جیتنا ویسے بھی کافی مشکل نظر آ رہا ہے اور ٹرمپ فیورٹ نظر آ رہے ہیں اس الیکشن کو جیتنے کے لیے. لیکن اگین ایٹ دی اینڈ آئی جسٹ سے دس کہ ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو، الیکشن کا سال ہو یا الیکشن بہت دور ہو، امریکہ کی اسرائیل پالیسی بہت زیادہ سٹیبل رہتی ہے، بہت زیادہ کنسسٹنٹ رہتی ہے، اور وہ صرف یک نکاتی ایجنڈا کہ اسرائیل جو چاہے کرے امریکہ اس کو بیک کرتا ہے. دیٹس دی باٹم لائن آن امریکن پالیسی. اور ٹو بی آنیسٹ یہ امریکہ کے حق میں نہیں ہے. بہت سارے لوگ امریکہ میں بھی اس پر آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جیوش لابی کی گرپ اتنی زیادہ زبردست ہے اس ملک کی سوسائٹی اور اس کے پولیٹیکل، فائنینشیل اور میڈیا کے انسٹیٹیوشنز پر کہ امریکہ سرے منہ اس پالیسی سے انحراف مستقبل قریب میں تو کرتا ہوا بالکل بھی نظر نہیں آتا.